فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ تم اور میں الگ الگ کلب میں داخل ہوں گے، تم حالات پر گہری نظر رکھو گے اور ضرورت کے تحت کوئی بھی قدم اٹھا سکو گے۔ بڑا اچھی طرح جانتا تھا کہ کب کیا قدم اٹھانا چاہیے، اس لیے اسے زیادہ ہدایات دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ پروگرام کے مطابق ہم دونوں ایک دوسرے سے بے تعلق کلب میں داخل ہوئے اور سیدھے ڈانسنگ ہال کی طرف جا نکلے، جہاں عدنان اور مرجانہ موجود تھے۔ میں نے عدنان کے قریب ترین میز منتخب کی اور اس پر جا بیٹھا۔ میں نے ہر قسم کا میک اپ پہلے ہی ختم کر دیا تھا اور اپنے اصل روپ میں تھا۔ اب نہ میں علی حماد تھا اور نہ نارمن شیلوف، اب تو میں علی یار خان تھا۔ میں نے بہت قریب سے عدنان کو دیکھا، کم از کم تمکین تو ہرگز نہیں تھا۔ تمکین کا تو میں نے حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کا چہرہ بری طرح سوجا ہوا تھا، جبکہ میرے سامنے موجود شخص نہ صرف پوری طرح حشاش بشاش تھا بلکہ اس کے چہرے پر کسی بھی قسم کا نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور خاص بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ اس عدنان عباسی میں رکھ رکھاؤ نظر آ رہا تھا۔ تمکین کی طرح اس کے انداز سے عامیانہ پن نہیں ٹپک رہا تھا۔ یہ ایسی باریک بات تھی جس کا مشاہدہ کرنا آسان نہیں تھا۔ اپنی اصل شکل و صورت میں ہونے کی وجہ سے میں پہچانے جانے کے خدشے سے بے نیاز تھا۔ عدنان کے جتنے آدمیوں نے بھی مجھے دیکھا تھا، علی حماد والے میک اپ میں دیکھا تھا، بھلا وہ مجھے علی یار خان کے روپ میں کس طرح شناخت کر سکتے تھے؟ عدنان عباسی اور مرجانہ ایک دوسرے میں گم تھے۔ مرجانہ کے بارے میں میرا تصور یہ تھا کہ وہ کوئی بہت حسین و جمیل عورت ہوگی، مگر اسے دیکھ کر میرے تصورات باطل ہو گئے تھے۔ اسے حسین تو نہیں کہا جا سکتا تھا، مگر اس کے انداز میں ایک عجیب قسم کی تمکنت موجود تھی، اور یہ کوئی ایسی عجیب بات بھی نہیں تھی۔ جس طبقے سے وہ تعلق رکھتی تھی، اس طبقے کے لوگوں میں تمکنت تو پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ عدنان عباسی کے بارے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ یہی اصل عدنان عباسی ہے۔ تمکین کے بیان کے مطابق اس کا کوئی اور ڈپلیکیٹ نہیں تھا۔ پھر یہ بات بھی مجھے یاد تھی کہ وہ جب بھی بصرے آتا ہے اس کا زیادہ تر وقت مرجانہ کے ساتھ گزرتا ہے۔ بڑ مجھ سے ذرا فاصلے پر تھا اور بہت چوکنا نظر آ رہا تھا۔ اس کی یہی خوبی مجھے پسند تھی۔ جب کام کا وقت آتا تھا تو وہ سب کچھ بھول کر صرف کام کا ہی ہو رہتا تھا۔ اس وقت وہ ان حسیناؤں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا تھا جو تھوک کے باؤ حال میں موجود تھی۔ دفعتاً عدنان عباسی نے مرجانہ کی طرف سے نگاہ ہٹائی اور سر گھما کر کسی طرف دیکھنے لگا۔ اس عمل کے دوران اس کی نگاہ مجھ پر بھی پڑی تھی، لیکن وہ اچٹتی ہوئی سی نگاہ تھی۔ عدنان شاید کسی ویٹر کو بلانا چاہ رہا تھا۔ اس نے ایک ویٹر کو بلانے کے لیے ہاتھ سے اشارہ بھی کیا تھا، لیکن پھر میں نے اسے چونکتے دیکھا، اور عجیب بات یہ ہوئی کہ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا تھا۔ میں اسے بغور دیکھ رہا تھا، لیکن جب میں نے اسے اپنی طرف متوجہ ہوتے محسوس کیا تو میں نے فوری طور پر اس کی طرف سے نگاہ ہٹا لی، مگر اس کی حرکات و سکنات اب بھی میری نظر میں تھی۔ عدنان براہ راست مجھے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی یہ حرکت میرے لیے ناقابل فہم تھی۔ مجھے اس طرح گھورنے کی کوئی معقول وجہ موجود نہیں تھی، اور چونکہ اس کے طور طریقوں سے عامیانہ پن نہیں جھلکتا تھا، اس لیے یہ بھی نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ اس نے یوں ہی بلا وجہ مجھے گھورنا شروع کر دیا ہے۔ یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ ضرور تھی۔ میں اضطراب کا شکار ہونے لگا۔ مرجانہ نے بھی عدنان کی مجھ میں غیر معمولی دلچسپی نوٹ کر لی تھی، اور اس نے عدنان سے کچھ کہا بھی تھا۔ مرجانہ کے بولنے پر عدنان چونک پڑا تھا اور اس کی عافیت سے نکل آیا تھا جسے محویت کہا جاتا ہے۔ اس نے جواب میں مرجانہ سے کچھ کہا تھا اور نفی میں سر ہلایا تھا۔ غالباً اس نے مرجانہ کو بتایا ہوگا کہ وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر پہچان نہیں سکا۔ اس کے انداز سے میں یہی نتیجہ اخذ کر سکتا تھا۔ مرجانہ کی دخل اندازی سے اتنا فائدہ ضرور ہوا تھا کہ اب عدنان کی توجہ میری طرف سے ہٹ گئی تھی۔ عدنان کی مجھ میں غیر معمولی دلچسپی بڑ کی نظروں سے بھی پوشیدہ نہیں رہ سکی تھی، اور میری طرح وہ بھی حیران ہو رہا تھا۔ کیا عدنان کسی مافوق الفطرت قوت کا مالک تھا جس کے ذریعے اسے یہ معلوم ہو گیا کہ میں اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہوں؟ میں نے انگڑائی لینے کے بہانے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اسی آڑ میں نے بڑ کو ایک مخصوص اشارہ کر دیا، جس کا مطلب تھا کہ میں ڈائریکٹ ایکشن لینے جا رہا ہوں۔ بڑ نے میرا اشارہ دیکھ لیا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ میں کیا کروں گا،
تاہم وہ مزید الرٹ ہو گیا۔ عدنان عباسی مستقل بے چینی کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کی نظریں بار بار میری طرف اٹھ رہی تھی۔ ایسے ہی ایک موقع پر جیسے ہی اسے نظریں ملی، میں مسکرایا اور اپنا ہاتھ بلند کر دیا۔ عدنان کے چہرے پر حیرت کے تاثرات دکھائی دیے، تاہم اس نے بھی بادلے نخواستہ جواب میں ہاتھ ہلایا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں اپنی کرسی سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھ گیا۔ آپ سے ملاقات کا بڑا اشتیاق تھا جناب۔ میں نے اس کے نزدیک پہنچ کر بڑی شائستگی سے کہا، کیا آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت دیں گے؟ بیٹھو۔ عدنان نے ایک خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا اور میں اس کا شکریہ ادا کر کے بیٹھ گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے، عدنان نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کچھ دیر قبل مجھے دیکھ کر جس طرح وہ چونکا تھا، اس سے صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ مجھے جانتا ہے اور مجھے یہاں دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا ہے۔ میرے لیے یہ بات خاصی حیران کن تھی کہ وہ مجھے پہچانتا ہے۔ میرا نام تو خیر بہت مشہور تھا، لیکن میرے صورت آشنا لوگوں کی تعداد بہت کم تھی۔ میں خود ہی اس بات کی کوشش کرتا تھا کہ کم سے کم لوگ مجھے صورت شکل سے پہچانیں۔ مجھ جیسے لوگوں کے لیے یہ ضروری بھی ہوتا ہے۔ جتنے کم لوگ چہرہ آشنا ہوں، کام کرنے میں اتنی ہی آسانی رہتی ہے۔ جتنے لوگ بھی مجھے پہچانتے تھے، ان سب کے نام میرے حافظے میں محفوظ تھے۔ ان میں عدنان عباسی کا نام کہیں بھی نہیں تھا۔ گزشتہ چند روز سے قبل میں نے اس کا نام تک نہیں سنا تھا اور ملاقات آج پہلی بار ہوئی تھی۔ پھر اس کے پاس ایسا کون سا ذریعہ تھا کہ اس نے مجھے پہچان لیا؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ مجھ پر اپنی شناسائی کے اظہار سے گریزاں تھا۔ آپ بڑے لوگ ہیں جناب، میں نے خاکسارانہ انداز میں کہا۔ یہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ آج آپ سے میری ملاقات ہوئی اور آپ نے عذرائے کرم مجھے اپنی ٹیبل پر بیٹھنے کا اعزاز بھی بخش دیا، ورنہ ہم جیسے چھوٹے لوگوں کا تو آپ کے نزدیک سے گزر بھی نہیں ہوتا۔ اگر میں واقعی کوئی معمولی آدمی ہوتا تو عدنان میرے الفاظ پر برہم ہو جاتا، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مجھ سے بہت اچھی طرح واقف ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ میرے الفاظ پر اس نے کوئی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ ایسے شربتی آنکھوں والے نوجوان کو ایک بار دیکھ لینے کے بعد بلانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے عدنان، مرجانہ نے کہا، جو اب تک مجھے بہت غور سے دیکھتی رہی تھی۔ مجھے حیرت ہے تمہاری یادداشت کو کیا ہو گیا ہے۔ شکریہ خاتون، میں نے بڑے ادب سے کہا۔ آپ جیسی باوقار خاتون کے منہ سے نکلے ہوئے تو سیفی کلمات مجھ جیسے معمولی آدمی کے لیے ایک اثاثے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تم معمولی آدمی تو ہرگز نہیں ہو سکتے، مرجانہ نے اپنے ہونٹوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کہا۔ تم بڑی دل آویز شخصیت کے مالک ہو۔ میں نے عدنان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرتے دیکھے، مگر میں نے اسے اس کے تاثرات سمیت نظر انداز کر دیا۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں خاتون، میں نے شرمانے کی اداکاری کی۔ میرا نام مرجانہ ہے، مرجانہ نے جلدی سے کہا۔ تم مجھے میرا نام لے کر مخاطب کر سکتے ہو۔ میری شخصیت کا سحر اس پر غالب آ رہا تھا۔ اوہو، میں نے پرمسرت انداز میں کہا، میں کس قدر خوش قسمت ہوں، آپ مجھے بہت بڑے اعزاز سے نواز رہی ہیں۔ تم شاید مجھ سے ملنے آئے تھے۔ عدنان عباسی کٹکنے انداز میں غرایا۔ ایک ہی بات ہے جناب، میں نے بڑے ادب سے کہا، آپ ہوں یا آپ کی اہلیہ، مرجانہ میری بیوی نہیں دوست ہے۔ عدنان نے غرا کر کہا، آپ کے دوست بھی میرے لیے اتنے ہی لائق احترام ہیں جتنے خود آپ ہیں۔ تمہاری مجھ سے ملنے کی آرزو پوری ہو چکی ہے، عدنان نے بے رخی سے کہا۔ اب تم واپس اپنی میز پر جا سکتے ہو۔ تم اتنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہو عدنان؟ مرجانہ نے اسے سرزنش کی۔ یہ ہمارے مہمان ہیں۔ یہ عدنان زہریلے انداز میں مسکرایا، جس کے نام تک سے ہم لا علم ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ دونوں کے درمیان تلخی پیدا ہوئی۔ میں نے اٹھنے کے لیے کرسی کھسکاتے ہوئے کہا، مجھے پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا کہ میرا نام حسن کمال ہے، تم ایسے نہیں جا سکتے۔ مرجانہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، یہ ہماری توہین ہوگی۔ میں اٹھتے اٹھتے دوبارہ بیٹھ گیا۔ دیکھیے، میں آپ دونوں میں سے ایک کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں، میں نے بے بسی سے کہا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، ہمارے درمیان نہ تو کوئی تلخی پیدا ہوگی اور نہ ہی تمہارے یہاں بیٹھنے سے عدنان کا دل ٹوٹے گا۔ کیوں عدنان؟ وہ عدنان عباسی کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ نہیں، میں تو ان کے یہاں بیٹھنے سے بہت خوش ہوں، عدنان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ دیکھا، مرجانہ نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے مجھ سے کہا، میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ اب یہ بتاؤ کیا پسند کرو گے؟ آج کی رات میرے لیے بڑی خوش قسمتی لے کر آئی ہے۔ عدنان صاحب جیسی بڑی شخصیت سے ملاقات ہوئی، ان کے طفیل آپ جیسی جادو اثر خاتون میری میزبان بنی، اس کے بعد بھی کچھ پسند کرنے کو رہ جاتا ہے۔ مرجانہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔
میرا یہ مطلب نہیں تھا، اس نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ میں کھانے پینے کی بات کر رہی تھی۔ اوہ، کھانا تو میں کھا چکا ہوں، آپ کے اصرار پر کوئی سافٹ ڈرنک لے لوں گا۔ تکلف مت کرو حسن، مرجانہ نے بڑی اپنائیت سے کہا۔ یہ وقت تو ہارڈ ڈرنک کے لیے بہت موزوں ہے، بدقسمتی سے میری زندگی میں ابھی تک وہ وقت آیا ہی نہیں جو ہارڈ ڈرنک کے لیے موزوں ہو۔ اوہ، تو یوں کہو کہ تم پیتے ہی نہیں ہو، مرجانہ نے بڑی ادا سے کہا اور ایک ویٹر کو اشارے سے بلا کر میری طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ سافٹ ڈرنکس میں کچھ بھی منگا لیں، میں نے دھیمی آواز میں کہا اور مرجانہ نے ویٹر کو لائم جوس کا آرڈر دے دیا۔ آپ کی یہ نوازش خصوصی میری کتاب زیست میں ایک سنہری باب کے طور پر رقم رہے گی۔ تم ہر ایک سے ایسی ہی دل فریب گفتگو کرتے ہوگے، مرجانہ نے شوخی سے کہا۔ یہ آپ کے قرب کا اعجاز ہے، شاید میری گفتگو پر آپ کے جمال کا کوئی پر تو پڑ گیا ہے۔ مرجانہ ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ شکریہ اے شربتی آنکھوں والے نوجوان، تم کم وقت میں زیادہ سے زیادہ تعریف کرنے کے ماہر لگتے ہو۔ مرجانہ دفعتاً ادران کٹھکنے کتے کی طرح غرایا۔ کسی اجنبی کے ساتھ اتنی زیادہ بے تکلفی ٹھیک نہیں ہے۔ مرجانہ کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ شاید میرا ہنسنا تمہیں ناگوار گزرا ہے، اس نے زہریلے لہجے میں کہا۔ یہی سمجھ لو، لیکن میں تمہیں کسی اجنبی سے اس قدر بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تم حد سے گزر رہے ہو عدنان، میں تمہاری زر خرید نہیں بزنس پارٹنر ہوں۔ میں بھی یہ بات بزنس کی بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں۔ عدنان دفعتاً ہی نرم پڑ گیا۔ تم میری ذاتیات میں مداخلت کر رہے ہو، مرجانہ نے تیکھے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں اس مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتی۔ عدنان ایک طویل سانس لے کر رہ گیا، لیکن اس کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے دل ہی دل میں کوئی خطرناک فیصلہ کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے بے بسی سے کہا، میں تمہاری ذاتیات میں مداخلت نہیں کروں گا، لیکن اس سے کم از کم اتنا تو پوچھ ہی لو کہ یہ ہے کون۔ قطعی ضروری نہیں ہے کہ جس شخص سے ہم تھوڑی دیر کے لیے مل رہے ہوں اس کے قوائف بھی ہمیں ازبر ہوں، مرجانہ نے بگڑ کر کہا۔ بعض اوقات تم حد سے تجاوز کر جاتے ہو۔ اگر یہ جھگڑا صرف میری اجنبیت کی وجہ سے ہے تو میں اسے ابھی دور کیے دیتا ہوں۔ ان لوگوں کو سنانے کے لیے مجھے کوئی جھوٹ نہیں بولنا پڑا، اس لیے کہ اسی وقت پبلک ایڈریس سسٹم جاگ اٹھا تھا۔ خواتین و حضرات توجہ فرمائیے، میں نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں اور اس میز کی طرف دیکھا جس پر بڈ بیٹھا تھا۔ اب وہ میز خالی پڑی تھی۔ بڈ اب وہاں ہو بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ اسپیکر سے ابھرنے والی آواز اسی کی تھی۔ کلب کی انتظامیہ آپ سب سے پرسکون رہنے کی درخواست کرتی ہے۔ پورے ہال پر پہلے ہی سناٹا چھا گیا تھا۔ غالباً اس طرح مخاطب کیے جانے کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ میں حیران تھا کہ بڑا آخر کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ ہمیں توقع ہے کہ آپ لوگ نظم و نسق کی اعلیٰ مثال قائم کریں گے۔ کوئی اعلان کرنے سے قبل اس قسم کی تمہید کا مطلب تھا کہ کوئی خطرناک اعلان کیا جانے والا ہے۔ لوگوں نے بھی یہ بات محسوس کر لی تھی اور ان میں بے چینی اور اضطراب پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک گمنام فون کال کے ذریعے اطلاع ملی ہے کہ کسی تخریب کار نے کلب کی عمارت میں بم رکھ دیا ہے۔ میں اس سے آگے کچھ نہیں سن سکا۔ حال میں ایسی چیخو پکار شروع ہوئی تھی جس کے سامنے مچھلی بازار کا شور بھی ماند پڑ جائے۔ لوگ گرتے پڑتے دروازے کی طرف بھاگ نکلے تھے۔ میزیں الٹ رہی تھی، کرسیاں گر رہی تھیں اور لوگ ایک دوسرے کو دھکیل کر پہلے نکل جانے کی فکر میں تھے۔ بڑ نے یہ حرکت کچھ سوچ سمجھ کر ہی کی ہوگی۔ میں کسی حد تک تو سمجھ گیا تھا مگر زیادہ سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ صورتحال فوری فیصلے اور اس پر تیزی سے عمل پیرا ہونے کی متقاضی تھی اور میں نے وہی کیا۔ بڑ کا کیا ہوا اعلان سن کر دیگر لوگوں کی طرح مرجانہ اور عدنان بھی بدحواسی کا شکار ہو گئے تھے۔ انہوں نے بھی اٹھ کر دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی تھی مگر میں نے ان دونوں کی راہ میں اپنی ٹانگیں حائل کر کے انہیں گرا دیا۔ اتنا بہت کافی تھا۔ بقیہ کام بدحواس لوگوں نے پورا کر دیا جو انہیں اٹھنے کا موقع ہی نہیں دے رہے تھے۔ عدنان کے محافظ بھی اس افراتفری کا شکار ہونے سے نہیں بچ سکے تھے۔ ذرا سی کوششوں کے بعد وہ دونوں اٹھنے میں کامیاب ہو گئے مگر میں نے ان دونوں کو پکڑ لیا۔ عقبی سمت سے نکل چلو، میں نے گھبراہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ سامنے تو ہم پھنس کر رہ جائیں گے۔ بات چونکہ جان بچانے کی تھی اس لیے بدحواسی کے باوجود ان کی سمجھ میں آ گئی اور میں انہیں عقبی سمت میں لے چلا۔ ہال سے نکلنے سے قبل ہی میں نے ہال سے ملحقہ ایک کمرے سے بڈ کو برآمد ہوتے دیکھا۔ کار لے کر عقبی سمت میں آؤ، میں نے چیخ کر کہا۔ جلدی کرو، ہمیں ہر قیمت پر عدنان صاحب کی جان بچانی ہے۔ بڈ سامنے والی سمت میں جھپٹا اور میں ان دونوں سمیت عقبی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بڈ نے کیا حرکت کی ہوگی کہ کلب کی انتظامیہ نے اسے اس قسم کا اعلان کرنے کی اجازت دے دی، لیکن میں اس کی حکمت عملی کا بہرحال قائل ہو گیا۔ اس نے بہت بر وقت فیصلہ کیا تھا
اور نہایت مناسب فیصلہ کیا تھا۔ اس افراتفری کے بغیر عدنان کا اغوا آسان نہ ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ فائدہ اٹھانے کے لیے مجھے برقی سرعت سے فیصلہ کرنا پڑا تھا، ورنہ بڑھ کے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا۔ ہم کلب کی عمارت سے نکل کر اکبی کمپاؤنڈ میں پہنچ گئے، جہاں کلب کے ملازمین افراتفری کے عالم میں اکبی گیٹ کی طرف بھاگ رہے تھے۔ ہم اس عالم میں اکبی گیٹ سے باہر نکلے کہ کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی ہماری طرف نہیں دیکھا، اور دیکھتا کون؟ بم کی خبر سن کر چوکیدار بھی فرار ہو گیا تھا۔ کلب سے باہر پہنچ کر میں نے رکنے کی کوشش کی، مگر عدنان وہاں رکنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بم عمارت میں رکھا گیا ہے، اگر وہ پھٹ بھی گیا تب بھی اس کے اثرات یہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ معلوم نہیں کتنی طاقت کا بم ہو اور کس قدر تباہی پھیلائے۔ عدنان نے وحشت سے کہا، میرا ہاتھ چھوڑو یا پھر اس جگہ مت رکو، عمارت سے دور نکل چلو۔ اسی وقت بڑ کی کار آتی دکھائی دی اور میں نے سکون کی سانس لی۔ بڑ نے بہت پھرتی دکھائی تھی، ورنہ سامنے جو افراتفری مچی ہوگی اس میں سے اتنی جلدی کار نکال لانا ممکن نہیں تھا۔ اگر بڑ نہ آتا تو مجھے عدنان عباسی کو قابو میں رکھنے کے لیے اسی کا ریوالور استعمال کرنا پڑتا، جو اس دوران میں اس کی جیب سے نکال چکا تھا۔ بڑ نے کار ہمارے قریب لا کر روکی اور میں نے جپٹ کر عدنان کے لیے اگلی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ تشریف رکھیے جناب، میں نے کہا، اور وہ ایک بھی لفظ کہے بغیر جلدی سے اندر بیٹھ گیا۔ اسی دوران مرجانہ پچھلی نشست پر بیٹھ چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اگلا دروازہ بند کیا اور مرجانہ کے ساتھ پچھلی نشست پر بیٹھ گیا۔ بڑ نے فوراً ہی کار چلا دی۔ کلب سے کچھ دور بحفاظت نکل آنے کے بعد ان دونوں کی جان میں جان آئی، جس کا پہلا ثبوت مرجانہ نے پیش کیا۔ تم نے ہماری بہت مدد کی حسن، وہ میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں، جو کچھ میں نے کیا وہ میرا فرض تھا مرجانہ۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور جب اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تو میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے ہولے ہولے سہلانے لگا۔ اگر تم نہ ہوتے تو معلوم نہیں ہمیں کن زحمتوں سے دوچار ہونا پڑتا۔ مرجانہ نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کیے بغیر کہا، عدنان صاحب اتنے بڑے آدمی ہیں، یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ میں ان کے کسی کام آ سکا۔ تم کیوں اس قدر احساس کمتری کا شکار ہو؟ مرجانہ نے خفگی سے کہا، بار بار بڑا آدمی کہہ کر ہمیں شرمندہ مت کرو۔ اگر یہ بات آپ کو ناگوار گزرتی ہے تو اب نہیں کہوں گا۔ میں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ کار تیزی سے اڑی چلی جا رہی تھی۔ دفعتاً عدنان نے چونک کر کہا، یہ تم ہم لوگوں کو کہاں لے جا رہے ہو؟ آج کی رات قسمت مجھ پر مہربان ہو ہی گئی ہے، تو کیا آپ میرے غریب خانے پر ایک پیالی چائے نوش کرنا پسند نہیں کریں گے؟ میں نے آگے کی طرف جھک کر کہا۔ مرجانہ کا ہاتھ بدستور میرے ہاتھ میں تھا۔ نہیں، عدنان نے مضطربانہ انداز میں کہا، اس وقت رہنے دو، پھر کبھی دیکھی جائے گی۔ کیا حرج ہے؟ مرجانہ بولی، پیالی چائے میں دیر ہی کتنی لگے گی؟ بات دیر اور جلدی کی نہیں ہے مرجانہ، عدنان نے بے بسی سے کہا۔ تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ اگر تم نہیں جانا چاہتے تو مت جاؤ، مرجانہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ میں تو ضرور جاؤں گی۔ عدنان نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ بڑی آسانی سے میرے قبضے میں آ گیا تھا، اور بڑھ کے علاوہ اس کا ایک بڑا سبب مرجانہ تھی، جو مجھ سے متاثر ہو گئی تھی، ورنہ عدنان کو زبردستی ہی اغوا کرنا پڑتا۔ بلیک آؤٹ کے سبب سڑکوں پر اندھیرا تھا، اور اسی سبب عدنان کے لیے راستوں کا پہچاننا آسان نہیں تھا۔ جلد ہی ہم اپنی قیام گاہ تک پہنچ گئے۔ کار رکتے ہی میں نے مرجانہ کا ہاتھ چھوڑا اور کار سے اتر کر عدنان کے لیے اگلا دروازہ کھولا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے طرز عمل سے مرجانہ بہت مطمئن ہے، جبکہ عدنان مستقلاً اضطرابی کیفیت کا شکار تھا۔ کلب سے یہاں تک آنے کے دوران بھی وہ راستے ذہن نشین کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ میں ان کو بڑے احترام سے ڈرائنگ روم میں لایا اور عدنان عباسی کو خاص طور ایک نشست والے صوفے پر بٹھایا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہاری شخصیت کسی عام آدمی کی شخصیت نہیں ہو سکتی، مرجانہ نے کہا۔ اتنے شاندار گھر میں رہتے ہو اور خود کو معمولی آدمی کہتے ہو۔ یہ میرے دوست کا گھر ہے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر بڑ کی طرف اشارہ کیا، جس نے چپ سادھ رکھی تھی۔ تم تو ہمیں یہاں یہ کہہ کر لائے تھے کہ یہ تمہارا گھر ہے، عدنان عباسی نے بڑک کر کہا۔ یہ میرا بہت عزیز دوست ہے، میں نے مرجانہ کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس میں اور خود میں کوئی فرق نہیں سمجھتا۔ میں نے بڑ کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تم جلدی سے ہمیں چائے پلا کر رخصت کرو، عدنان عباسی نے کہا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس قدر جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے جناب؟ میں نے قدرے بے نیازی سے کہا، پھر مرجانہ کی طرف متوجہ ہو کر بولا، کیوں مرجانہ؟ عدنان کی باتوں پر توجہ مت دو، مرجانہ مسکرا کر بولی۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، تم کہو تو ہم ناشتہ بھی یہیں کر لیں گے۔ ہاں اور کیا، میں نے گردن ہلائی۔ صبح ہونے میں اب دیر ہی کتنی رہ گئی ہے، بکواس مت کرو۔ عدنان آپے سے باہر ہو گیا۔
तुम इंतहाई बदतमीज आदमी हो। लैंग्वेज प्लीज। मरजाना ने हाथ उठाकर सर्द लहजे में अदनान से कहा और वो तिलमिला कर रह गया। मुझे तमीज सिखाती हो और खुद मेरी आंखों के सामने दूसरे के पहलू में बैठी हो। अदनान ने बरहम होकर कहा, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ अदनान, मेरा नाम मरजाना है और मुझ पर कोई इल्जाम आयद करने से कबल तुम्हें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। तुम मेरी बीवी हो भी नहीं सकती। वो तुम्हारी तरह आबरू बाख्ता औरत नहीं है। शट अप। मरजाना उछल कर खड़ी हो गई। तुम्हारी ये मजाल कैसे हुई कि तुमने मेरे लिए आबरू बाख्ता जैसे घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए। अदनान भी गुस्से में बुनाया हुआ उठा और कबल इसके कि मरजाना उसके इरादे से आगाह हो पाती, अदनान ने उसके गाल पर एक भरपूर थप्पड़ रसीद कर दिया। थप्पड़ की आवाज ड्राइंग रूम की महदूद फजा में गूंज कर रह गई थी और मरजाना तेवरा कर मुझ पर गिरी थी। खवातीन पर हाथ उठाना नाशाइस्तगी के जमरे में आता है जनाबे आली। मैंने मरजाना को एक तरफ हटाते हुए बड़े अदब से कहा, नाशाइस्तगी के बच्चे, मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। अदनान दौड़ा और उसने मुझ पर झपटने की कोशिश की। मैं तेजी से अपनी जगह से हट गया। ये आप क्या कर रहे हैं जनाब? मैं चीखा। मैं तो आपको चाय पिलाने के लिए लाया था, आपने मालूम नहीं क्या शुरू कर दिया। रुक जाओ अदनान। दफतन मरजाना की सर्द आवाज कमरे में गूंजी और अदनान जहां था वहीं रुक गया। मरजाना ने अपने ब्लाउज के गिरेबान से पिस्तौल निकाल कर अदनान को कवर कर लिया था। मैंने एक तवील सांस लेकर बड़ की तरफ इशारा किया और शरारत आमेज अंदाज में मुस्कुराया। मरजाना की तरफ जरूरत से ज्यादा इत्तफाक से मैं अदनान को मुश्ताइल करना चाहता था। मुझे अंदाजा नहीं था कि बात इस हद तक बढ़ जाएगी। शायद मरजाना के मामले में अदनान के जज्बात कुछ ज्यादा ही काबिजाना थे। बात कुछ भी रही हो, मैं तो इस सूरत हाल से महजूज हो रहा था। ये क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अदनान ने फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझ पर पिस्तौल निकाल लिया। अगर अपनी जगह से जरा भी जुम्बश करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बेदरेग शूट कर दूंगी। मरजाना ने सफाकाना अंदाज में कहा, तुमने मुझ पर हाथ उठाया है, मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगी। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम क्या कर रही हो और किसकी खातिर कर रही हो। मैं किसी की खातिर कुछ नहीं कर रही हूँ। तुमने मेरी तौहीन की है और मैं तुमसे इसका इंतकाम जरूर लूंगा। अगर मैं तुम्हें बता दूं कि जिस शख्स की खातिर तुमने मुझ पर पिस्तौल उठाया है वो दरअसल कौन है तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे।